کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے. ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے. بڑی شانہ زندگی تھی ان کی. تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا. وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا. وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا، وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی. یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا، اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا، اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا. یہ زمین ہی، اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے، ماں کی آگوش کی طرح بھی. یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے. زمین اگانا بند کر دے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی. آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے، کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے. جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں،
لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے. آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے، میدا آٹے میں سے نکلا ہے، آٹا گندم میں سے، گندم زمین سے. کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے. چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے اگا ہوا ہے، کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی. وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا. ہم خود زمین سے اگے ہوئے ہیں. آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے، یہ پاؤڈر والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے، تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی. دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا. دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا؟ ہماری خوراک کا ذریعہ. اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے. زندوں کو کیا ہے؟ پلاٹ دیے ہوئے نا جناب. زمین پہ یہ بات ہے نا، وہاں میں تو کوئی نہیں رہ رہا، خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا. اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے. کیسا سمیٹتی ہے؟ اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تافون ہی پھیلا ہو. اگر یہ مردے باہری اس طرح چھوڑ دیے جائیں، ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے. اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا، مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے. میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو وہ مجھے بتانے لگا. میں نے اسے کہا یہ لوارث لاشوں کے بارے میں، تو کہنے لگا لوارث لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں، بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا، ادھر جا کے کیا کرنا ہے، اس کو دعائی کرنی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی 100 فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بدبو اور تافن اس کا پھیلتا ہے. ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے. اور کہتا ہے یہ تو تافن ہے نا، جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، وہ لاش نکالیں آپ کیسے؟ تو کہتے ہیں وہ اتنے سپرے لانے پڑتے ہیں، وہ پھر مارتے ہیں، کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں، پھر لاش نکالتے ہیں. تو یہ انسان کی اوقات ہے. تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے. ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا، تافون پھیلے گا، کچھ عرصے بعد بیکٹیریا اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے، ڈی کمپوز ہو جائے گی، اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں، ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے. کھاد کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا. تو یہ زمین ایسی ہے، مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں، زندوں کو بھی. ابھی تو ہم صرف زمین کی بات کر رہے ہیں. زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے، جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو، شارک مچھلیوں کو، اور کتنے جانوروں کو سمیٹے ہوئے ہیں. ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے، اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں، ان کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں. تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں. ہر چیز، زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے. بزرگوں نے نہیں سنبھالیا سر، زمین نے، بلکہ بزرگوں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے اینڈ تک. ہاں دیکھ لیں، بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا، اندر ہی دفناتے ہیں. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے پھر بزرگی قائم رکھنا. وہ تو انبیاء کا پروٹوکول ہے. سن نبی داؤد کے اندر، سن نسائی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے جسم سلامت، نہیں بھی ہو سکتا. اور کسی شخص کا جسم سلامت نہ ہونا اس کی ولایت کی کوئی نفی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. دیکھیں کئی صحابہ ہیں جن کی مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں. سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا کان، ناک، یہ سب کچھ کاٹا گیا تو لاش تو ان کی ادھر ہی بگڑ گئی. تو قبر میں جانے کے بعد ان جسموں کا انسان محتاج نہیں ہے، نہ اس کفن کا محتاج ہے. آپ جتنا مرضی مہنگا کفن اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی لکھائی کروا لیں، جتنی مرضی خوشبو ڈال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ اس امت کے امام، اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو بلایا اپنے مرض وفات میں،
اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو اتنے کپڑوں میں، مختصر کپڑوں میں دفنایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفنانا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ کپڑے پیپ اور تعفن کوئی سمیٹ رہے ہوں گے تو نیا کفن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو زندہ لوگوں کا حق ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے۔ ان کو کسی نے کہا کہ حضرت لاش تو سلامت رہتی ہے بزرگوں کی، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی لاشیں سلامت ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں ان کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرز کے بعد، جب مسجد نبوی کے حجرے کی دیوار گر گئی روضہ شریف کی، تصحیح کے دوران عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، ولید بن عبد الملک کے دور میں پاؤں نکل آیا تھا، اور عروہ ابن زبیر نے پہچانا کہ اس سیدنا عمر کا پاؤں ہے، کیونکہ وہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے۔ لیکن ریالٹی یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو کہا سوموار کا دن۔ تو انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو عائشہ نے کہا سوموار کے دن۔ تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آج کے دن موت دے دے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سوموار کو موت نہیں ہوئی ان کی، علم غیب کی بھی نفی ہوگی۔ اما عائشہ کہتی ہیں سوموار کو نہیں فوت ہوئے، منگل کو فوت ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے تو امید بھی ظاہر کی تھی، دعا بھی کی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ سوموار کو فوت ہو جاتے، انہوں نے کہنا دیکھا بزرگ پہلے ہی بتا دیتے۔ سب سے بڑا بزرگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا بھی اندازہ غلط نکلا ہے۔ یہ ہے کتابیں، یہ ہے دین جو کتابوں میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔